الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المختار الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین آمین آمین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات عالم کے مرکز عقیدت حضور سید کائنات ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ جی لگا کر ہدیہ درود پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا غیاثنا مغیثنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد جد الحسن والحسین نبی الامی والہ المدار ابن البدیع الکریم و ابن الکریم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ شب معراج میں دیکھیں ان کی شان رسالت کے جلوے، آؤ شب معراج میں دیکھیں ان کی شان رسالت کے جلوے، سدرہ میں جبریل کا رکنا حیرت میں پڑ جانا ہے، سدرہ میں جبریل کا رکنا حیرت میں پڑ جانا ہے۔ اور جب سدرۃ المنتہا پہ حضرت جبریل امین پہنچتے ہیں تو کیا معروضہ پیش کرتے ہیں؟ فروغ تجلی بسوزد پرم۔ حضرت جبریل امین آقائے کریم رؤوف الرحیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتے ہیں، جو شہنشاہ ملک ہیں حضرت جبریل امین، کہ اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا، فروغ تجلی بسوزد پرم، ایک بال کے برابر بھی اگر میں آگے بڑھا تو ہمارے پر جل جائیں گے۔ یہ دنیا کے وجود سے پہلے، زمین اور آسمان کے وجود سے پہلے، جنت اور جہنم کے وجود سے پہلے، انبیاء کی ارواح سے پہلے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص نور سے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ دنیا والوں کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ انبیاء کی جماعت بھی یہ جان جائے، جنت کے باغات یہ جان جائیں، حور و غلمان یہ جان جائیں، زمین و زماں یہ جان جائیں، آسمان سورج چاند ستارے یہ جان جائیں کہ یہ جو کائنات عالم کا وجود ہے یہ کس کی وجہ سے ہے۔ یہ جو ہم نے کائنات عالم کو وجود بخشا ہے، جس شے کو اللہ نے پیدا کیا، 18,000 مخلوق کو پیدا کیا، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا، لیکن ہر ایک یہ جان جائے، یہ پہچان جائیں کہ ہم نے کس کی وجہ سے تم کو بنایا ہے، وجہ کیا ہے، بات کیا ہے۔ اگر آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک زمین اور زماں 18,000 مخلوق کائنات عالم کو جو کچھ بھی ملا ہے
وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل اور ان کے وسیلے اور ان کے صدقے میں ملا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، اگر میں دنیا میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں کائنات عالم کو ہی نہیں بناتا، میں دنیا ہی نہ بناتا۔ اللہ کے ماں سوا جو کچھ موجود ہے، کسی بھی چیز کا وجود ہی نہیں ہوتا اگر ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری نہ ہوتی، وہ تشریف نہ لاتے۔ آپ کی ولادت سے لے کر کے آپ کی وفات تک اللہ تبارک و تعالی نے دنیا والوں کے سامنے آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ بیان کیا ہے۔ پوری قرآن، انبیاء سابقین کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ جس نے اپنی نبوت کا کام انجام دیا، لیکن دینے کے ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی امت کو ضرور بتایا، ضرور بتایا۔ اور دنیا میں آپ کو جب سفر معراج پہ بلایا تو اس میں بھی حکمت ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی حکمت یہ ہے کہ اپنے محبوب مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو دنیا والوں کے سامنے اجاگر کرنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے۔ دنیا بغیر اسباب کے نہیں ہے، دنیا دار الاسباب ہے۔ اگر آپ کوئی کاروبار بھی کرتے ہیں تو جانا ضروری ہے، بزنس کو لائن اپ کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کسی منزل پہ جاتے ہیں تو جانے کے لیے سواری چاہیے۔ آج تمام دنیا کے لوگ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھتے، امتی بھی ہیں، قرآن بھی پڑھتے، نماز بھی پڑھتے، لیکن پیغمبر اسلام کے لیے اختلاف بھی رکھتے۔ اختلاف کیا رکھتے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات کچھ حصے میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے معراج پہ آپ کو بلایا، معراج کروائی۔ اب تمام لوگوں کا یہ اختلاف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے وہ جسم اطہر کے ساتھ نہیں ہوئی بلکہ روحانی معراج ہوئی ہے۔ اب یہ بتاؤ، اگر دنیا کے اندر کوئی بھی انسان اپنا خواب بیان کرتا ہے، اپنا خواب، تو اس خواب کو لوگ حقیقت نہیں سمجھتے اور بار بار اس کا تذکرہ نہیں کرتے۔ اگر آپ نے بھی بستر میں خواب دیکھا تو کوئی خواب کو بار بار پوچھتا ہے؟ خواب کی بات آئی گئی چلی گئی۔ انبیاء علیہم السلام کو بھی اللہ نے خواب میں معراج کرائی، خواب میں۔ اولیاء کاملین کو بھی معراج ہوتی ہے۔ اولیاء کاملین، محدثین اور مومنین کو بھی اللہ تبارک و تعالی معراج کراتا ہے۔ اور معراج اس کو کہتے ہیں اللہ کا دیدار کرنا، جنت میں چلے جانا، جنت کا مشاہدہ کر لینا، ملائکہ فرشتوں کو دیکھ لینا۔ تمام اولیاء کاملین، تمام صدیقین، تمام شہداء، تو تمام صالحین کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج عطا فرمائی۔ لیکن اب ان صدیقین میں، ان شہداء کی جماعت میں، ان صالحین کی جماعت میں، ان انبیاء سابقین کی جماعت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی ہے وہ جسم اطہر کے ساتھ کرائی ہے۔ تمام علماء جمہورین کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، بڑے بڑے محدثین کا، اولیاء کاملین کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تبارک و تعالی نے معراج پہ بلایا ہے وہ جسم اطہر کے ساتھ بلایا ہے، پورے جسم کے ساتھ۔ اور جب آپ ام ہانی کے گھر آرام فرما تھے کہ جبریل، اسرافیل اور میکائیل
3 اللہ کے مقرب فرشتے بارگاہ رسالت میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ آپ جس روم میں، جس کمرے میں آرام فرما رہے تھے، پیغمبر اسلام حضرت جبریل، اسرافیل اور میکائیل تینوں 70 ہزار فرشتوں کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب حضور اکرم تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، آپ بظاہر سو رہے ہیں، لیکن اب تینوں فرشتے آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیسے کیا جائے، جگایا کیسے جائے۔ ہر موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی امت کو، انبیاء سابقین کو، کائنات عالم کی ہر شے کو نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم کا، ان کے ادب کا حکم دیا ہے کہ پیغمبر اسلام کا ادب کیسے کرنا ہے، ان کے بارے میں عقیدہ کیسا رکھنا ہے، ان کے مقام اور ان کے مراتب کو کیسا سمجھنا ہے۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنا بلند کیا ہے، کتنا عطا کیا ہے، اور کتنے معجزات سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا ہے، دنیا کے لوگ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مگر پیغمبر اسلام کی خاموشی اور ان کی آنکھوں کا بند ہونا اس بات کی دلالت ہے، اس بات کی گواہی ہے کہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ادب اور کیا مقام ہے۔ تمام ملائکہ فرشتوں کے شہنشاہ اور بادشاہ جبریل امین بارگاہ رسالت میں جب حاضری دیتے ہیں تو جگانے کا انداز یہ ہے کہ اپنی نورانی آنکھوں کو یا نورانی کافوری ہونٹوں کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے میں مس کرتے ہیں۔ آپ بیدار ہو جاتے ہیں، براق ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ رسالت میں جبریل امین عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو معراج پہ بلایا ہے، تیار ہو جائیے۔ پیغمبر اسلام کو جب تیار ہوتے ہیں تو حضرت جبریل امین کے پاس ایک کشت ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو چاک کیا جاتا ہے، اور آپ کا دل مبارک ایک تشت میں رکھا جاتا ہے جس میں آب زمزم ہوتا ہے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اطہر کو دھویا گیا۔ اس سے فضیلت یہ ہے کہ جو آج آب زمزم کے اندر جو قوت اور جو طاقت ہے، جو صلاحیت ہے آب زمزم کے اندر، وہ قلب اطہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قلب اطہر حضرت جبریل امین نے جو چاک کیا اور آپ کا دل مبارک اس آب زمزم میں رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آب زمزم کو فضیلت والا اور برکت والا بنا دیا۔ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار ایسے معجزات ہیں، جبکہ پانی زمین سے نکلتا ہے، پانی زمین سے نکلتا ہے۔ جب بنی اسرائیل کو پانی کی ضرورت ہوئی، 21 سالی ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ، اپنے عصا کو زمین پہ مارو تو زمین سے پانی کا چشمہ نکل پڑے گا۔ لیکن جب 10 ہزار کے لشکر میں مصطفیٰ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پانی کی ضرورت ہوئی، غسل کی ضرورت ہوئی، وضو کی ضرورت ہوئی، پانی نہیں تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے پانی کا چشمہ نکالا، اور پورے 10 ہزار لشکر نے، صحابہ کی جماعت نے سیراب ہو کے پانی بھی پیا، غسل بھی کیا، وضو بھی کیا۔ یہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ آپ جس براق پہ سوار ہوئے، اس براق کی جو رفتار تھی، جو تیزی تھی، جہاں تک نظر جا سکتی ہے انسان کی، ایک قدم اس جگہ پہ ہوتا جہاں پہ براق ہوتا، اور ایک قدم انسان کی جہاں تک نظر جا سکتی ہے، حد نگاہ جو دوسرا قدم ہوتا وہاں پہ ہوتا۔ دنیا دار الاسباب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
جو معراج ہوئی ہے وہ پورے جسم اطہر کے ساتھ ہوئی ہے۔ دنیا کا کوئی انسان اختلاف کر سکتا ہے، ماننے والے لوگ تو خدا کو نہیں مانتے، لیکن جو مومنین ہیں، جو صالحین ہیں، جو اولیاء کاملین ہیں، سب کا یقین یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو معراج عطا فرمائی ہے، جو معراج پہ بلایا ہے، وہ پورے جسم اطہر کے ساتھ بلایا ہے۔ پہلا آپ کا جو اسٹاپ ہے، پہلا جو آپ کا قیام ہے، وہ بیت المقدس ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو بلا کر کے بارگاہ رسالت میں پیش کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرا کر کے سارے انبیاء مقتدی بن کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ بتانا مقصد ہے۔ پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، سارے آسمانوں پر، ساتوں آسمانوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہوتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوتے ہیں، اے میرے محبوب آپ اپنی جوتیوں سمیت آ جائیے۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے پیغمبر اسلام کا کہ آج دنیا کے اندر نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی نبی کی خامیاں تلاش کرتے ہیں، نبی کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جسم اطہر کے ساتھ معراج نہیں ہوئی۔ لیکن قربان جاؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پہ کہ اگر جس نے ایک بار بھی نبی کا سچے دل سے کلمہ پڑھا اور خاتمہ بالخیر ایمان پہ ہوا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی میدان محشر میں شفاعت فرمائیں گے۔ آپ جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرتے ہیں، راز و نیاز کی بات ہوتی ہے، اللہ کا دیدار ہوتا ہے اور سفر معراج مکمل ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معراج میں جو تحفہ دیا وہ نماز کا تحفہ دیا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو تحفہ دیا ہے وہ نماز کا تحفہ دیا ہے۔ 50 وقت کی نماز شب معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، تحفہ دیا۔ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اور موسیٰ کلیم اللہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اے پیغمبر اسلام، یہ آپ کی امت اتنی ناتواں ہوگی، اتنی کمزور ہوگی کہ یہ 50 وقت کی نماز نہ پڑھ سکے گی، لہٰذا آپ رب کے حضور جائیے، کچھ کم کرائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 مرتبہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتے ہیں، پروردگار عالم اس میں کچھ کمی کر دے۔ 45 وقت کی نماز اللہ نے کم کر دی، 5 وقت کی نماز کو رکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسی راز میں جو شب معراج میں اللہ سے جو عہد و پیمان ہوا، وہ یہ کہ اے میرے محبوب، اگر آپ کی امت خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کا اہتمام 5 وقت کی کرے گی تو ہم اس کو ثواب 50 وقت کا عطا فرمائیں گے۔ آج پوری دنیا کے اندر جو بھی انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کا ثواب اس کو 50 وقت کا دیا جاتا ہے۔ آج جو ہم اتنی آسانی سے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز کو ترک کر دیا وہ اس نے گویا کہ کفر کر دیا۔ ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری فلاح کے لیے، ہماری بہبودی کے لیے، ہماری ترقی کے لیے، ہماری عزت افزائی کے لیے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج بلایا، اتنا عظیم تحفہ دیا، اس تحفے کو ہمیں قبول کرنا چاہیے، اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے، کیونکہ کامیابی ہماری ہے، عزت ہماری ہے، ترقی ہماری ہے، دونوں جہان کی کامیابی کامرانی تو اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو
کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔